الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ البقرہ، آیت نمبر 114۔ ومن اظلم، اور کون ہے بڑا ظالم؟ ازلام ظلم سے نکلا ہے، اور ظلم کا معنی ظلم کرنے والا، اور ازلام بڑا ظالم۔ میں من، جو کوئی منع کرے مساجد اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسجدوں سے، ان یہ کہ یذکرا، وہاں ذکر کیا جائے، فیہا، اس میں، یعنی ایسی مسجدوں میں جانے سے روکے کہ جہاں اللہ کا ذکر کیا جائے، فی حسمہ، اور اس کا نام پکارا جائے، وسا، اور وہ خرابی میں لگا رہے یا کوشش کرتا رہے، دوڑ و دھوپ کرتا رہے کہ فی خرابی ہا، اس کے اندر ویرانہ پن وہ لا سکے، یا اس کے اندر خرابی کرے، یا آنے والے جو لوگ نمازی ہیں ان کے عقیدے، ان کے مذہب اور ان کے احکام جو اللہ نے ان کو دیا ہے اور شریعت میں خرابیاں پیدا کرے۔ اولئکا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں، ماں جو کانا تھے، نہیں ہے لہم، ان کے لیے یہ کہ یدخلوہا، وہ داخل کیے جائیں گے۔ یدخلو، ادخل سے داخل ہوا ہے، اور ادخل کا معنی داخل ہو، یدخلوہا، داخل ہوئے یا ہوں گے، الا سوائے خائفین، خفا، خفا سے نکلا ہے، اور خفا خفی سے نکلا ہے، اور خفی جو ہے وہ چھپے ہوئے کو کہتے ہیں، اور خائفین ڈرتے ہوئے کو کہتے ہیں۔ جیسے کوئی انسان کو گناہ کرتا ہے تو پھر اس کو چھپاتا ہے، اور چھپاتا کیوں ہے؟ کیونکہ اسے خوف ہوتا ہے، تو اس کا مطلب خائفین موف سے بن گیا ہے، خفی، خوف اور خائفین، ٹھیک ہے، یہ تمام ہی ایک ہی ورڈ کے صیغے ہیں۔ تو یہاں پر ڈرتے ہوئے، لہم، ان کے لیے، فی دنیا، دنیا میں، خزن، رسوائی ہے، ذلت ہے، والہم، اور ان کے لیے، فی الآخرتی، آخرت میں، عذاب عظیم، دردناک عذاب۔ اب یہاں پر کن ظالم لوگوں کی بات کی جا رہی ہے؟ ہم نے سورۃ البقرہ کا جو پچھلا رکوع پڑھا، اس میں ہم نے یہود و نصارہ کے کچھ قصے پڑھے۔ ان قصوں کے درمیان ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ ان کے اندر فرقہ واریت کی ہوا بہت زیادہ پھیلی ہوئی تھی، یعنی یہودی جو ہے وہ نصرانیوں کو غلط کہتے، اور کہتے ہیں کہ نصرانی جو ہیں وہ جنت میں نہیں جائیں گے، جنت میں ہم لوگ ہی جائیں گے، اور جو نصرانی ہیں وہ یہودیوں کو غلط کہتے، اور کہتے کہ قالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہ کسی بھی طرح کسی چیز کے اوپر نہیں ہے، بلکہ ہم حق کے اوپر ہیں۔ لہٰذا ان باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ہمارے سامنے بیان کیا کہ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، وہ کتاب تو پڑھتے تھے مگر اندھوں والا کلام پاک۔ جیسے آج ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، اللہ ہمیں ہدایت دے اور قرآن پاک کی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اور ہمیں پتہ چلے کہ قرآن پاک ہم سے کتنی باتیں کر رہا ہے اور ہمیں کیا سمجھا رہا ہے۔ وہ قرآن پاک جو ان کے پاس کتاب تھی توریت، اس کو پڑھتے تھے مگر اس کے احکام کو رد و بدل کر دیتے تھے، یعنی جہاں پر جو احکام جس موقع پر ہوتا وہ اس میں کچھ نہ کچھ تبدیلی کر دیتے تھے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو، ان کے اس اقدام کو ظلم قرار دیا، یعنی وہ جو توریت کے اندر رد و بدل کرتے تھے، اور یہ ان کا عقیدہ کہ ہمارے ماں باپ ہمیں چھڑا لیں گے، یا قیامت والے دن ہمارے اوپر قیامت کی آگ جو دوزخ کی آگ ہے وہ اثر نہیں کرے گی، ہمارے دلوں کے اوپر غلاف ہیں۔ پھر اور ان کے اندر بہت سارے اقدامات تھے، جیسے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، نصرانی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، اور یہودی جو ہیں وہ حضرت عزیز علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ یہ تمام احکامات جاننے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو ظالم ڈکلیئر کیا، اور اس آیت میں یہ بتا دیا کہ اس سے بڑا بھلا ظالم کون ہے کہ جو اللہ کی مسجدوں سے روکے، کیونکہ یہ سارا کام کرنے کے پیچھے ان کی وجہ کیا تھی؟ اللہ کے ذکر کو بند کرنا، اللہ کے ذکر کرنے والی جگہوں کو بند کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے اندر جو ہے کرنے والوں کے اندر خرابیاں کرنا، ان کو پریشان کرنا۔ مقصد یہ تھا کہ اللہ کا دین کا یہ جو فیض ہے یہ رک جائے، یہ عام نہ ہو سکے، اور اس کے لیے وہ خرابیاں پیدا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی خرابیاں پیدا کرنے والوں کو ظالم قرار دیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ظالم ہیں، اور ظلم کس کے اوپر کرتے ہیں؟ اپنوں کے اوپر، اپنے آپ کے اوپر۔ اور ظلم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی مسجدوں سے روکتے ہیں، اللہ کے ذکر سے روکتے ہیں، اللہ کے ذکر کی طرف جانے والوں کے لیے رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں۔ اب ان کی سزا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتا دیا۔ یہ لوگ ہیں کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ظلم کیا، اور یہ ظلم کرنے والے جب قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے تو یہ خوف زدہ ہوں گے۔ کیوں
خوف زدہ ہوں گے، کیونکہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے جو کمایا ہوا ہوگا وہ ان کے گلے کا توق بن جائے گا. جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کو اکٹھا کرے گا اور نامہ اعمال جو ہیں وہ بانٹے جائیں گے، تو خود بخود نامہ اعمال جو بائیں والے ہاتھ ہوں گے ان کے ہاتھوں میں چلا جائے گا. ٹھیک ہے، ہم نے سورۃ واقعہ میں آگے جا کے اس کو پڑھنا ہے، اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین. ٹھیک ہے، اور دانے ہاتھ والے اور بائیں ہاتھ والے یہ ہم آگے پڑھیں گے. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے کہ وہ جو صحیفے جو ان کے جو نامہ اعمال ہیں وہ ان کے سامنے آنے والے ہوں گے، تو اس وقت یہ ڈر رہے ہوں گے اور انہیں اس بات کا خوف ہوگا کہ انہوں نے دنیا میں کیا کمایا. تب کافر کیا خواہش کرے گا؟ تب کافر یہ خواہش کرے گا کہ آج کاش زمین اس کے اوپر برابر کر دی جاتی اور اسے زمین سے نہ نکالا جاتا، یا یہ کہے گا کہ اللہ پاک ہمیں آج واپس جانے کا ایک موقع دے دے تو ہم کبھی بھی دوبارہ گمراہی کی طرف نہیں آئیں گے اور ہم دین اختیار کریں گے. اور تیسرا یہ ہوگا کہ وہ کہیں گے کہ آج ہمارے پاس زمین و آسمان کے برابر سونا ہوتا تو ہم اللہ کی راہ میں دے دیتے. کیوں دے دیتے؟ بطور فدیہ دے دیتے. فدیہ کیوں دیا جاتا ہے؟ اپنی جان چھڑانے کے لیے. 2-3 چیزیں ہوتی ہیں جو آپ جن کے اوپر اپنے ذہن کو سمجھ رہے ہوتے ہو کہ یہ آپ کو بچا لیں گی. 2-3 چیزیں ہوتی ہیں جو آپ جن کے اوپر اپنے ذہن کو سمجھ رہے ہوتے ہو کہ یہ آپ کو بچا لیں گی. نمبر یہ، ایک تو میرے ماں باپ، میرا قبیلہ، میرا جو ہے وہ بچا لے گا مجھے، مل جو دوستی یارانہ مجھے وہ سزا سے بچا لے گا. نمبر 2، میرے پاس سفارش ہے، مجھے کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں، میری وہ سفارش کریں گے وہ بچا لیں گے. نمبر 3، میں رشوت دے دوں گا میں بچ جاؤں. اور نمبر 4 کہ مجھے موت ہی نہیں آئے گی. تو یہ نہیں آئے گی. تو یہ تو سارے عقیدے اللہ نے یہاں پہ ختم کر دیا نا. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس مقاصد کو بیان کرتے ہوئے ہمیں یہ گائیڈنس دی ہے کہ اے لوگوں جان لو کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیے، اور اگر ان کے پاس یہ 4 عقیدے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد، ہماری اولاد، ہمارا قبیلہ ہمیں بچا لے گا، تو ایسی کوئی سفارش اللہ کے ہاں قبول نہیں. اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری جگہ پہ سزا لے لیں گے تو ایسا ہو نہیں سکتا، وہ کبھی بھی سزا نہیں دیں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا لا تجزی نفس عن نفس، کسی بھی جان کو کسی جان کے بدلے میں نہیں لیا جائے گا. پھر اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا زمین و آسمان کے برابر سونا ہوگا ہم دے دیں گے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پہلی تو بات یہ کہ جب تم دنیا سے جاتے ہو تو بالکل خالی ہاتھ جاتے ہو. جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو اسی لیے اس کو ایک کفن پہنایا جاتا ہے تاکہ اس کے دنیا کے کپڑے بھی اس کے ساتھ نہ جائیں، صرف ایک کفن جائے. دنیا کی کوئی چیز، مال، عیش و عشرت، نوکری، ڈگریاں، یہ سب کچھ دنیا کا مال ہے اور یہ دنیا میں رہ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کہتے کہ اس وقت نہ تو ان کے پاس سونا ہوگا، اور اگر ہوتا بھی، اگر ایسا شرعی حکم ہوتا، یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، اگر ایسا شرعی حکم ہوتا کہ کوئی سونا لے جا سکتا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کہتے کہ اگر وہ زمین و آسمان کے برابر سونا دے بھی دیں تب بھی وہ اس سفارش کو نہیں کروا سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لا تجزی نفس عن نفس، کسی بھی چیز کا بدلہ کوئی دوسری چیز دے بھی نہیں سکتی ہے. تو اب اللہ تعالیٰ ان کی سزا کو ڈکلیئر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اولئک ما کانا، یہ وہ لوگ ہوں گے، لہم ان یہ کہ یدخلوہا وہ داخل ہو رہے ہوں گے اس میں، اس سے مراد جہنم کے اندر داخل ہوں گے، الا سوائے خائفین، ڈرتے ہوئے، نامراد ہوتے ہوئے، شرمندہ ہوتے ہوئے اور حسرت زدہ ہوتے ہوئے. انہیں حسرت ہو رہی ہوگی اس وقت، کس کو دیکھ کے؟ جنتیوں کو دیکھ کے. وہ جو دنیا میں ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں نا کہ تم بڑی نمازی ہو، تم بڑی نمازیں پڑھتی ہو، بڑی تم آئی ہو اللہ والی، ایسے ہی تم لگی رہتی ہو، یہ مال تو دنیا کا جو کیش ہے وہ تو حاصل کرو، تم کیا ادھار کے اوپر یقین رکھ کے بیٹھے ہو. یعنی نیکی جو ہے وہ تو ایک ادھار ہے نا، آپ اللہ کو قرض حسنہ دے رہے ہیں. تو سننے والا اگر یہ سمجھتا ہے یہ کس کو ادھار دے رہی ہے، تو نے کیا دیکھا کہ تمہیں ادھار مل جائے گا؟ پہلی بات تو یہ کہ پتہ نہیں کب ملے گا.